دوستو، جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک پروگرام کیا اور جس کا مقصد تھا کہ جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیے جائیں، تو اس حوالے سے ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے خاص طور پہ زمین اور جو ہمارے مال مویشی ہیں، جو ہمارے کسان جو ہیں کئی صدیوں سے یعنی ایک زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ زمین اور مویشی جو ہے وہ ایک زندگی کا نام ہے، اور اس پوری زندگی میں اس پورے جب سے دنیا بنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر، اس برِ صغیر کے اندر مویشی اور زمین کا رشتہ جو کسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بہت صدیوں پرانا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے، اور آج کا مقصد جو ہے ہمارا کہ جو خاص طور پہ ہماری شہری آبادیاں ہیں یا جو اس طرح کی لوگ ہیں جن کو نہیں آئیڈیا کہ کس طرح سے کسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اور وہ محنت کر کے شہری آبادیوں تک اپنے بہت سارے جو ریسورسز ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم دہی کھاتے ہیں، مکھن کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے گندم اور بہت ساری اس طرح کی اجناس جو ہیں وہ کس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو ان کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں کیونکہ وہ عام شہریوں کو نہیں پتہ۔ تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے درمیان آج موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، اور کسان جو ایک تحریکیں ہیں جو جدوجہد ہے کر رہی ہیں، اس حوالے سے بہت بڑا کردار ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ دنیا کی جو تحریکیں ہیں وہ شاید اتنا بڑھوتری کی طرف نہ جا رہی ہو۔ جی سامعین کروں گا، تعارف کروں گا ڈاکٹر عذرا طلعت سعید صاحبہ کا کہ انہوں نے ہمیں جوائن، اور ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ایمن ببر صاحبہ، تو جو ایک ریسرچ کا کام ہوتا ہے خاص طور پاکستان کے اندر، تو وہ کرتی ہیں کسانوں کے ساتھ مل کے۔ ایکچولی ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک تحقیق کا کام ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، یا پہلے تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ اب بالکل نہیں ہے۔ تو جب تحقیق ہوگی تو پھر ہم اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اور ان کا جو تحقیق کا کام ہے وہ ہم ان کے کام کو سراہتے بھی ہیں، اور ہم یہ خواہش بھی کریں گے کہ وہ جو انہوں نے تحقیق کی ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کے، کسانوں کے ساتھ مل کے، تو وہ ہم اپنے تجربات جو ہے ہم شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو زمین ہے، زمین اور کسان کا تعلق جو ہے وہ ہم سنتے آئے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں کہ صدیوں پرانا ہے، تو اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کسان کو چاہیے زمین سے، اور زمین جو ہے وہ کس طرح سے اناج دیتی ہے انسانوں کو، تو کسان اور زمین کا جو تعلق ہے آپس میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں ہمارے۔ شکریہ ظہور جویا، آپ کا سوال بہت ہی اہم بھی ہے اور ایک حد تک مشکل بھی ہے، کیونکہ یہ وقت ہی آپ کو بتاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ زمین اور کسان کس قسم سے ایک دوسرے سے انتہائی گمبھیر طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے بھی اس چیز کو ایک کافی وقت کے ساتھ اس کی گہرائی کو اور اس کی اہمیت کو کسانوں میں رہ کر، کسان عورتوں میں رہ کر اس کی اہمیت کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ حالانکہ کتابوں میں ایسی باتیں بہت لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کتابی باتیں ایک حد تک آپ کو اس سختی کا اندازہ نہیں دے سکتی جو جب آپ انسانوں میں جا کے رہتے ہیں اور انسانوں کی زندگی کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں، تو وہ اس کی اہمیت اور اس کی سنگینی ہمیں اور واضح ہو جاتی ہے۔ تو زمین اور کسان کا تو ایک آج نہیں کئی ہزار سالوں برس پرانا تعلق ہے۔ ہماری اپنی برِ صغیر کی تاریخ بہت پرانی ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، ہڑپا کی تہذیب ہے، مہر گڑھ کی تہذیب ہے، اور وہاں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انسان نے جستجو کرتے کرتے زمین کی اہمیت کو سمجھا کہ زمین جب اس کو بیج حاصل ہو گیا، جب اس کو بیج کی پہچان ہو گئی، تو وہ یہ سمجھ گئے، اور اس میں عورتوں کا بہت بڑا، بہت ہی پیوٹل رول تھا، ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا مضبوط پلر جو تھا، وہ عورت کی اپنی کاوش تھی جو اس کی زمین کے ساتھ جڑی، کہ بیج کا جب سمجھ آ گیا کہ بیج سے اناج اگتا ہے، بیج سے سبزی اگتی ہے، بیج سے پھل کھانا، ہر قسم کی غذا بیج سے اگتی ہے، تو اس کا استعمال ہوا۔
بغیر زمین کے آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ غذا حاصل کر لیں. آج نیا دور ہے, نیا سائنس ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہوا میں اگا لیں گے اور پانی میں اگا لیں گے, لیکن جو غذائیت ہماری قدرت نے ہم کو زمین کے اندر دی ہے اس کو آپ اسپرے آف مائکرو نیوٹرینٹ سے نہیں کر سکتے. آج کل یہ کر رہے ہیں کہ ایک بوتل میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں تو ہر قسم کی غذائیت ہم نے ڈال دی ہے, اور وہ پودوں پہ یوں چھڑکتے ہیں, جیسے آپ استری کرتے وقت نہیں چھڑکتے کپڑے کے اوپر, ویسے وہ کرتے ہیں. لیکن جو زمین کی افادیت ہے اور جو زمین اپنے اندر غذائیت کا ایک خزانہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ ہمیں وہیں سے مل سکتی ہے اور وہ قدرتی طریقوں سے ہی مل سکتی ہے. اور اس لیے بغیر زمین کے ہم خوراک نہیں اگا سکتے. اور اس وقت جو شدید بحران آیا ہوا ہے, موسمی بحران ہے, کہیں آگ لگ رہی ہے تو کہیں پانی نہیں ہے, کہیں بارش نہیں ہے, کہیں طوفان کی یہ شدت ہے کہ لوگوں کو زمین کا ٹکڑا نہیں مل رہا کہ اس پہ کھڑے ہو جائیں. تو اس وقت اب ہمیں زمین کی افادیت اور زمین کی ضرورت کا اور احساس ہوتا جا رہا ہے. بس میں اتنا کہوں گی کہ کسان, اگر زمین نہیں ہوگی تو ہمارے لیے غذا نہیں اگ سکتی, اور اگر غذا نہیں اگ سکتی تو انسان نہیں رہ سکتا. نہ صرف وہ غذا دیتا ہے ہم کو, بلکہ وہ ہم کو ساتھ ساتھ ہمارا روزگار جو ہے وہ زمین سے اٹکا ہوا ہے. اس دنیا کے زیادہ تر لوگ, بہت بڑے پیمانے پر لوگ ابھی بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں, خاص کر کے ایشیا کے تو بہت بڑی پیمانے پر جو عوام ہے وہ کھیتی باڑی کرتی ہے. اگر کھیتی باڑی ختم ہو گئی تو پھر روزگار کہاں سے, غذا کہاں سے آئے گی اور روزگار کہاں سے آئے گی. اور ناظرین, جس طرح کہ آپ نے سنا کہ زمین جو ہے وہ کسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین جو ہے صرف کسان کے لیے اہمیت کی حامل نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اہمیت کی حامل ہے. کہ اگر کسان کے پاس زمین نہیں ہوگی تو اس پہ وہ اگائے گا کیسے, اور اگر کوئی فصل اگ نہیں سکتی تو عام شہری کھائیں گے کہاں سے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسان کو جو ہے زمین جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اس کے پاس, اور کسان کے پاس جب زمین ہوگی تو وہ اگائے گا, اور وہ تو تمام انسانوں کے لیے پیداوار یا ان کی فصلوں کی پیداوار کرے گا, اور وہیں سے وہ اجناس جو ہیں شہروں تک اور باقی آبادیوں تک جائے گی. ہم ایک اور جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں ایمن صاحبہ, ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ زراعت جب کسان کرتے ہیں تو جو ایک جانوروں کا ایک رول ہے, یعنی جو کسانوں کے ساتھ ایک جڑت ہے, مال مویشی جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ایک تو زمین کی اہمیت ہوگی کسانوں کے لیے, تو مال مویشی کی کیا اہمیت ہے کسان اور زمین کے ساتھ, اور یہ کیونکہ تین چیزیں ہیں, زمین, کسان اور مال مویشی, اس کی آپس میں کیا جڑت ہے؟ زراعت کی بات کرتے ہیں تو کسانوں کو تو خیر یہ بات پتہ ہی ہوتی ہے, مگر ہم لوگ ضرور یہ بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پیداوار کا پورا نظام ہے وہ ایک بہت ہی مربوط نظام تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی تھیں. جب دیسی طریقے سے زراعت ہوتی تھی خاص طور پہ, تو یہ ساری چیزیں بالکل آپس میں جڑی ہوئی تھیں نا. تو مطلب زمین اور مال مویشی کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا ایک طریقے سے. جب ہم کسان عورتوں سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں مال مویشی کی بہت اہمیت بتاتی ہیں کہ مطلب زمین سے, ایک تو مال مویشی پالنے سے عورتوں کو زمین کی زرخیزی کے لیے ان کے گوبر سے وہ زمین کو زرخیز کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے زمین سے ہی ان جانوروں کے لیے چارہ اگتا ہے. بہت ساری عورتوں کا یہ بھی کہنا تھا, جو بے زمین عورتیں ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے ایک اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی زمیندار اور بے زمین کسانوں میں کہ جو بے زمین کسانوں کے جانور ہوتے تھے وہ کیونکہ ایک طرح سے زمیندار کی زمین کو زرخیز کرتے تھے, تو اس کے بدلے میں وہ ان کو چارہ دینے پر, زمین سے جو چارہ بچ جاتا تھا جو پیداوار سے, وہ ان کو ایک شیئر دینے کے لیے اس لیے راضی ہوتے تھے کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کسانوں کے جانوروں کی وجہ سے ان کی زمین زرخیز ہو رہی ہے. مگر اب کیونکہ وہ ریلائی ہی نہیں کرتے نیچرل فرٹیلائزر پہ یا گوبر پہ, تو وہ اس لیے یہ بھی راضی نہیں ہوتے کہ اس پیداوار کا کوئی بھی حصہ عورتیں اپنے مال مویشی کے لیے چارے کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے لے جائیں.
تو ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم دیسی طریقہ زراعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس طرح کا بریک ڈاؤن آتا جا رہا ہے پورے نظام میں. ڈاکٹر صاحب یہ اپنی جو باتیں کی ایمن نے بھی اور آپ نے بھی, یعنی اس کا پورا ایک آپس میں ایک ربط ہے, ایک انٹر لنک ہے چیزوں کا, مویشی, زمین اور کسان کا نا. ابھی جو ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ اور ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اخباروں کے ذریعے اور یہ ساری چیزیں, اور ایون کہ ہمارے جو ہیلتھ اور نیوٹریشنس کے جو ڈاکٹرز ہیں اور باقی جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں پاکستان کے اندر, وہ ٹی وی پہ خاص طور پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو کسانوں کے پاس جو دودھ کی ایک سہولت ہے, جو اپنے بچوں کے لیے بھی اور باقی شہریوں کے لیے بھی وہ دودھ پروڈیوس کرتے ہیں, دیتے ہیں شہروں میں, تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دودھ جو ہے وہ نکارا ہے یا خراب ہے یا اس میں جراثیم ہے, اس میں بیکٹیریا ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ پیکٹ والا دودھ استعمال کریں, یہ جو دودھ ہے یہ خالص نہیں ہے, یہ اس میں ملاوٹ ہے. تو کیا یہ واقعی درست بات ہے یا اس کے علاوہ کچھ اس کے پیچھے کچھ اور سیاست ہے؟ ضرور, آپ کا سوال دوبارہ میں کہوں گی بہت اچھا ہے اور بہت ضروری سوال ہے. غذا قدرت نے ہمیں خود بخود دے دی نا, ہر چیز قدرت نے اگا کر, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, اناج ہے. جب سے ہم اس دنیا پر آئے ہیں کئی ہزار سال اس کو ہو چکے, تو غذا حاصل تھی. اور دودھ تو ایک ایسی شے ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو قدرت نے انتظام کیا ہے کہ اس کو وہ دودھ حاصل ہے. اور اسی طرح سے جانوروں کا دودھ ہے, اگر ماں کا دودھ محفوظ ہے تو جانوروں کا دودھ بھی محفوظ ہے. تو پھر اس بات کا اٹھانا کہ جو دودھ ہمارے گاؤں سے آ رہا ہے, جو عورتیں اتنی محنت سے, اتنی سختی کے ساتھ اپنے جانوروں کو پالتی ہیں, آپ جا کے رہیں گاؤں میں اور دیکھیں کہ عورتوں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ان جانوروں کی پرورش میں. ہم جب اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جانور اس سے فرق نہیں ہے, اس کو صاف رکھنا, اس کو کھلانا, اس کی تکلیف کا انتظام کرنا, اس کو بیماری کا دیکھنا, اس کو بھی ایسی غذا دینا جس سے کہ وہ صحت مند ہو, بہت بڑا بہت مشکل کام ہے. آپ نے اگر کسی گائے کو دیکھا اس کا کتنا ویٹ ہوتا ہے, اس گائے کو عورتیں اندر لے کے جاتی ہیں, باہر لے کر آتی ہیں, چارے کے لیے لے کے جاتی ہیں, تو کوئی آسان کام نہیں ہے. جب وہ اتنا مشکل کام کرتی ہیں اور اس سے خالص دودھ ہمارے تک پہنچاتی ہیں, تو ہم آج یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈبے کا دودھ جو کہ 3 مہینے تک بھی ان کے شیلف پہ پڑا رہتا ہے وہ فائدہ مند ہے اور تازہ دودھ فائدہ مند نہیں ہے؟ یہ عقل انسان کی ماننے کو تیار نہیں ہے قطعاً. لیکن جب میڈیا سرمایہ داری کے ساتھ مل جاتی ہے, جب ہماری پروفیشنل کلاس جو کہ کہنے کو ماہرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں جن نے کئی سال لگائے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھ کر, اور وہ عوام کی خدمت سے ہٹ کر سرمایہ کی خدمت کی طرف چلے جاتے ہیں, تو پھر ایسی باتیں وہ ضرور کرتے ہیں. یہ بات ہم جیسی سوسائٹی جو کہ بر صغیر کا حصہ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اچھی غذا کیا ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماؤں کو اولاد پیدا ہونے سے پہلے اور ہونے کے بعد تک ایسی غذائیں کھلائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی ہر جو ان نے سختی جھیلی ہوتی ہے اولاد پیدا کرنے میں, اس سے وہ نبٹ سکتی ہیں. کوئی مطلب چیلنج نہیں کر سکتا ان غذاؤں کو جو ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں کھلاتے تھے اور پلاتے تھے, سردیوں میں الگ, گرمیوں میں الگ. آج ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دودھ خراب ہے اور ان کا ڈبے کا دودھ جس میں انہیں کیمیکل بالکل انڈیلا ہوا ہے وہ دودھ ہے, وہ تو دودھ ہی نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, بہت آسان سا فارمولا ہے. اگر آپ اس کو پیچیدہ بنانا چاہیں, کارپوریٹ سائنس کی طرف چلے جائیں, سرمایہ داری سائنس کی طرف چلے جائیں, تو بہت مشکل جواب ہے. اور اگر آپ انسانیت کی طرف آ جائیں تو بہت آسان جواب ہے. وہ پیسہ بچا رہے ہیں کیونکہ ڈبے والے جو کمپنیاں ہیں, ڈبے والی کمپنیوں کو فائدہ ہے کیونکہ ان کے ڈبے بک رہے ہیں. کیمیائی اشیاء والوں کا فائدہ ہے کیونکہ اس میں کیمیکل ڈال رہے ہیں, پریزرویٹوز ڈال رہے ہیں. اور دودھ والوں کو فائدہ ہے کیونکہ دودھ میں سے تو وہ دودھ نکال لیتے ہیں, فیٹ تو سارا نکل جاتا ہے. اسکمڈ ملک جس میں بہت کم فیٹ رہ جاتا ہے وہ آپ ڈبے میں ڈالتے ہیں. باقی سے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے انہیں ڈبوں میں بھلائی بھی بک رہی ہے
اور اب تو دہی بھی بکنا شروع ہو گئی ہے. اب جو ہماری عوام ہے وہ ڈبے کے دودھ سے کیا ملائی اتار سکتی ہے؟ کیا ڈبے کے دودھ سے وہ لسی بنا سکتی ہے؟ کیا ڈبے کا دودھ پینے کے لائق ہے؟ بچے پیتے ہیں اور الٹ کے الٹی کر دیتے ہیں. اتنا بدمزہ وہ ہوتا ہے. تو یہ تو صرف بکائی کا ایک طریقہ ہے, مال کمانے کا ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر کمپنیوں کو آپ بیچ سے ہٹا دیں, کمپنیوں کا جو اثر رسوخ ہے ہماری پالیسی پر, آپ ان چیزوں کو ہٹا دیں تو ان کے ڈبے کا آدھا ڈبہ بھی بک جائے تو آپ میرا نام بدل دیں. دوستوں میرے میں جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہی تھیں کہ جو ہم صدیوں سے دودھ پی رہے ہیں اور اس کا جو ذائقہ ہے, اس کی جو لذت ہے, اس میں جو غذائیت ہے, وہ شاید جو عام کمپنیوں کا ڈبہ ہے اس میں وہ ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ جو دودھ ہے ڈبوں والا, وہ بڑے تو کیا بچے بھی نہیں پیتے جن کو سمجھ نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں یہ ایک طرف سے ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہماری پالیسیز پہ اور ہمارے یعنی جو رہن سہن ہے اس کو کیپچر کرنا, جو ایک ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ایک جو اجارہ داری ہے وہ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے نا. تو اس حوالے سے ہم ایمن سے بات کریں گے کہ خاص طور پہ جو اس طرح کے انٹرنیشنل معاہدے ہیں جو ہمارے زراعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا خوراک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ کیا ہیں, اور اس پہ ہم چاہیں گے کہ وہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں کہ کن بنیادوں پہ اور کس کی وجہ سے یعنی یہ جو معاہدے ہیں ان پہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے شہریوں میں بلکہ ہمارے کسانوں پہ وہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ زبردستی ہے یا قانونی طور پہ ہے؟ تو اس حوالے سے ہم ایمن سے پوچھیں گے کہ وہ کیا مسائل ہیں. میرا خیال ہے اس بات پہ جیسے کہ آپ نے کہا, یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ اجارہ داری آہستہ آہستہ کیا بہت جلدی قائم ہوتی جا رہی ہے. مگر ہم اس کے پیچھے وجہ ضرور بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ خلا میں نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت سوچی سمجھی ایک سازش ہے, اور جو کہ پالیسیوں اور قوانین کے ذریعے اس کو اور زور و شور سے لاگو کیا جا رہا ہے. تو آپ نے انٹرنیشنل بین الاقوامی معاہدوں کی بات کی, تو سب سے پہلے تو میں WTO کے ایک معاہدے کی بات کرنا چاہوں گی جس کا نام ہے سینیٹری اور فائٹو سینیٹری میجرز کا معاہدہ. اس معاہدے کے تحت اس معاہدے میں کیا ہے کہ یہ غذائی اشیاء سے تعلق رکھتا ہے اور ہر پیداواری مرحلے پہ غذائی اشیاء کے بارے میں بات کرتا ہے. اور اسی معاہدے کے تحت پاکستان میں ایک قانون لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گئی ہے, جو کہ پیسچرائزیشن کا قانون ہے, جس کے ذریعے کھلے دودھ کی بکری کی فروخت کو بالکل بند کر دیا جائے گا اور اس کے بجائے ڈبے والا دودھ جو کمپنیاں مینوفیکچر کریں گی, پیک کریں گی, اس کو فروغ دی جائے گی. تو ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ صرف دودھ پر رک نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, یہ کیونکہ ان کے پیکج دودھ کے لیے بھی بہت سٹینڈرڈز ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنا پرسنٹیج آف فیٹ ہونا چاہیے, اتنا پرسنٹیج آف نان فیٹ سالڈ ہونے چاہیے, اس کوانٹٹی سے زیادہ یہ انگریڈینٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی بہت اسپیسیفکیشنز ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اور سیکٹرز پہ بھی اور شعبوں پہ بھی قابض ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے, جس کا جواز یہ بنتا ہے کہ جب تک جانور کو, اور یہ جانور بھی سارے باہر سے, جو کمپنیز کا پیکج دودھ ہوگا ان کے لیے جانور بھی سارے باہر سے امپورٹ کیے جا رہے ہیں. تو پھر آگے یہ بات ہوگی کہ جب تک جانوروں کو خاص چارہ نہیں ملے گا تو ان کے دودھ میں یہ کوالٹی نہیں ہوگی, یہ معیار نہیں ہوگا. اس کی بنا پر یہ اپنا چارہ اگائیں گے, ہماری زرعی زمین لے کے اپنا خاص جینیٹکلی موڈیفائڈ چارہ اگائیں گے, تو اس شعبے پہ بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہم نے جینیاتی اس کی بات کی, تو باہر سے جینیاتی مواد امپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ جانوروں کی نسلوں کو بھی اور کارآمد بنانا چاہتے ہیں, تو اس شعبے پہ بھی قابض ہو جائیں گے. اور اسی سے تعلق رکھتا ہے ایک اور WTO کا معاہدہ, میں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گی, جو کہ ٹرپس کا معاہدہ ہے.
جس کی فل فارم ہوگی ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا معاہدہ. یہ اگر کوئی کسی کو بھی بیج کے شعبے کے بارے میں تھوڑی بھی معلومات ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ جو کمپنیاں بیج بیچتی ہیں یا پروڈیوس کرتی ہیں ان پر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس لگتے ہیں, جس کی نہ صرف کسانوں کو رائلٹی دینی پڑتی ہے مگر مطلب وہ ان کمپنیوں کی ذہنی ملکیت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر کسی اور کا حق نہیں رہتا, کسانوں کا حق نہیں رہتا. تو جیسا کہ بیچ پر یہ ہو چکا ہے اسی طرح ان جانوروں پر بھی ہوتا جائے گا. اور جس طرح ڈاکٹر رضا نے بات کی کہ ہماری صدیوں پرانی تہذیب ہے اور اس تہذیب کا مال مویشی ہمارے بہت بڑا حصہ ہیں جن کو عورت کسانوں نے محفوظ بھی کیا ہے, اور یہ تو مطلب ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, ان مال مویشی کی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی اس کے ذریعے. تو بہت سارے معاہدے ہیں مگر ان دو کا ذکر کرنا مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے. باتیں ایمن اور ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں تو یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ ایک اس طرح کا کھلواڑ ہمارے ساتھ اور خاص طور پہ تیسری دنیا کے ممالک اور ہمارے اپنے ملک میں کھیلا جا رہا ہے کہ جسے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں کہ ہم اس دھرتی کے رہنے والے ہیں جس میں موہنجو دڑو, ہڑپا اور ٹیکسلا کی تہذیب ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کے وارث ہیں, اور اس جتنی بھی تہذیبیں ہیں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کے اندر, اور اس میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانی چیزیں نظر آتی ہیں اس میں جانور اور کسان اور زمین کا جو ایک تصویری خاکہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صدیوں سے کسان جو ہے وہ مال مویشی کے ساتھ جی رہا ہے اور زراعت کے ساتھ جی رہا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی میوزیم میں جائیں تو اس میں آپ کو انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جانوروں کی بھی تصویریں نظر آتی ہیں جس میں ہم گائے, بھینس اور بکریاں وہ بھی اس تہذیب کا حصہ ہیں, اور کس طرح سے یعنی اس تہذیب کو اس خطے کو برباد کیا جا رہا ہے. اور وہ کون کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بہت ہی ظالم ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس کا جو مذہب ہوتا ہے وہ صرف منافع ہوتا ہے. یعنی اس کا منافع ملتا رہے گا تو وہی اس کا مذہب رہے گا, اگر منافع نہیں ملے گا تو وہ لوگوں پہ ہم جیسے کسانوں پہ سختیاں کرے گا اور یہاں کے ریسورسز پہ قابض ہوتا جائے گا. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس چلی گئی ہیں. تو میں اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کوئی اس طرح کا حل بتائیں نا کہ جس سے یہ پورا ایک کارپوریٹ یعنی ہم پہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی تیسری دنیا کے ممالک ہیں اس پہ قابض ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو کسان جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کو خوراک مہیا کرتا ہے, اس کو غذائیت مہیا کرتا ہے, وہ دودھ کی شکل میں ہو, چاہے وہ مکھن کی شکل میں ہو, چاہے وہ گندم یا چاول کی شکل میں ہو, یعنی اس طرح کی پوری یعنی دنیا کو وہ کھلا رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ ہم عام شہری جو ہیں جو پاکستانی ہیں یا باہر کی دنیا کے ہیں وہ کس طرح سے کسانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو ہم ڈاکٹر عذرا سے میں چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کریں. ایک بات اور میں کہوں گی نا, دودھ کے حوالے سے آپ کا جو سوال تھا کہ یہ کیوں ڈبے کے دودھ کو فروغ دے رہے ہیں, کہ کیا ہمارے ملک کے اشرافیہ کو, ہمارے ملک کے پالیسی میکرز کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پانی کتنا آلودہ ہے. پورے ملک میں میرے خیال سے 70% عوام ایسی ہے جس کو صاف پانی مہیا ہی نہیں ہے. آپ ملک کے کسی کونے میں چلے جائیں, چاہے شہروں میں چلے جائیں, چاہے دیہات میں چلے جائیں, عورتیں دور دور جا کے پانی لے کر آتی ہیں. گندا پانی ہوتا ہے, بالکل صاف پانی نہیں ہوتا. ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو پانی نظر نہیں آیا, اس پہ ان نے بات نہیں اٹھائی. آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ تقریریں کیوں نہیں کی کہ پاکستان کی عوام کو صاف پانی ملنا چاہیے. پاکستان کی عورتیں جہاں پہ مٹرنل مورٹیلٹی بہت ہائی ہے, جہاں پہ انفیکشس ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت وہ لوگ کیوں نہیں آئے اور آ کے انہیں ٹیلی ویژن پہ اپنے بیانات دیے. تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ رہنما جو کہ اس ملک کی صحت کے پاسبان ہیں, جو ہمارے بچوں کی صحت, ان کی زندگی کے پاسبان ہیں, ان کو اتنی بڑے بڑے شگاف ہماری سوسائٹی کے نظر نہیں آئے اور ڈبے کا دودھ نظر آ گیا. مطلب
کیا کہے انسان کہ تہذیب کا دائرہ بھی نہ توڑے، مہذب بھی رہے اور سخت بات بھی کہہ دے، بڑا مشکل ہے. لیکن میرے تو سمجھ سے یہ باہر بات ہے کہ آپ کو ہم مانتے ہیں کہ آپ ہماری صحت کے پاسبان ہیں. آپ وہ ہیں جب ہم موت کی گھنٹی ہم پہ بج رہی ہوتی ہے تو ہم آپ کی طرف بھاگے بھاگے جاتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے وہ راستہ کھود کے دے رہے ہیں جس میں ہم گر کے بالکل غرق ہو جائیں گے، ہمارے بچے غرق ہو جائیں گے. تو بہت افسوس کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس پروفیشن کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ کس راستے پہ چل پڑا ہے. جو ہے آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں بہت ساری منزلیں ہیں نا کیا کرنے کی، اور الگ الگ لوگ اس منزل کو الگ الگ اس راستے پہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور لیکن الگ الگ مقام پہ ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے ملک کے ہر شعبے میں اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ زندگی منافع سے نہیں چلتی، زندگی انسانیت کی بنا چلتی ہے. انسانیت وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ پکڑ لیں، ان کی مشکلات کے ساتھ جڑ جائیں، مشکلات سے لڑنا سیکھیں. جو بھی ہمارے مسائل ہیں ہم اکٹھے ہو کر اس کو حل کر سکتے ہیں. اور ہمارے بیچ میں توڑ لانے والا وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کا جو اب سرمایہ داری نظام نہیں رہا بلکہ اب وہ سامراجی نظام بن گیا ہے. اب وہ نوآبادیات کی نئی شکل ہم پر آ گئی ہے جس کو ہم نیم نوآبادیات بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہم نے اشرافیہ کی وہ ایک قوم پال لی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، جو کہ اس سرمایہ دار طبقے کو، دنیا کے سرمایہ دار طبقے کو جو کہ صرف 1% ہے اور 99% کے اوپر قبضہ اس نے جمایا ہوا ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے. اگر ہم نے اپنے عوام کے، میں بھی عوام ہوں اور آپ بھی عوام ہیں، اگر ہمیں اپنا حق چاہیے، اگر مجھ کو ایک صاف ستھری زندگی چاہیے جس میں مجھے یہ یقین ہو کہ میرے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار پڑ جائیں تو ایک ویکسین ملنا مشکل نہیں ہے، اور اگر مجھے غذا چاہیے تو مجھے صاف ستھری غذا ملنا مشکل نہیں ہے. اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ زندگی ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ گھر چاہیے، آپ کو پانی چاہیے صاف، آپ کو کھانا چاہیے صاف، آپ کو صحت چاہیے، آپ کے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے، آپ کو روزگار چاہیے. اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ کوئی چیز، ہم کوئی ایسی چیز مانگ ہی نہیں رہے جو کہ ملنا مشکل ہے. بہت ہی آسان ہے یہ سب کچھ ملنا. لیکن کیونکہ سرمایہ دار طبقہ، کیونکہ سامراجیت والا طبقہ ہم پہ قابض ہے، ہمارے وسائل کے اوپر قابض ہے، ہماری حکومت کے ریگولیٹری سسٹمز پہ قابض ہے، تو ہمیں اس سے لڑنا ہے. آپ اگر استاد ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں. اگر آپ والدین ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دکھائیں کہ کون سے راستہ بربادی کا ہے، اور ان کو صحیح سے اس بات کی طرف لے کر آئیں کہ اچھا روزگار جو ہے وہ لاکھوں روپے کمانا نہیں ہے. اچھا روزگار ہے کہ آپ دنیا کی خدمت کریں، آپ عوام کی خدمت کریں. عوام کی خدمت اگر انسان کرتا ہے تو خود بخود آپ کی روزگار جو ہے، آپ کا روزگار بالکل بھلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یونٹی چاہیے، جو ہمارے لیے ایک اکلوتی چیز بہت شدید ضرورت ہے کہ عوام، وہ 99% عوام جس کا استحصال ہو رہا ہے، جس کے اوپر شدید ظلم ہو رہا ہے، جو کہ بھوک اور افلاس اور غربت اور بے روزگاری کے تماچوں سے کھا کھا کے بالکل گرتی چلی جا رہی ہے، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں اور ہم اس کی گردن پکڑ لیں جس نے ہم کو منافع کے لیے ایک چوڑی بنا لیا. ہم وہ چوڑی نہیں ان کی بننا چاہتے، ہم ان کی وہ ہتکڑی نہیں بننا چاہتے جس سے کہ وہ ہمارے سے منافع پہ منافع کھینچتے چلے جائیں. اگر ہم اکٹھے ہو کے اپنے لیے صاف پانی، صاف غذا، صحت، تعلیم، روزگار کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہم وہ ان 99% مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کے لیے یہ چیزوں کی شدید ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ کووڈ میں جب ملینز آف لوگ مر گئے، لاکھوں لاکھ لوگ مر گئے، تو 5-6 لوگ یہ بلینئرز ایک اسپیس شپ پہ بیٹھ کے دنیا سے باہر چلے گئے گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے، جبکہ لاکھوں لاکھ لوگ مر رہے تھے جن کی سانس نہیں آ رہی تھی، ان کو ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک سلنڈر آکسیجن کا نہیں مل رہا تھا. ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کوئی لیکنگ ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں کھانا ہو نہ ہو موبائل تو ہوتا ہے، تو اس موبائل سے کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ تو سیدھا کہ آپ اپنے لیے
سوچیں کہ میری زندگی کی بیسک ضروریات کیا ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کون سی رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کو آپ ضرور سرمایہ داری نظام سے جا کے ٹکرائیں گے اور آپ کو نظر آئے گی. آپ اس اویئرنیس میں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس کے بغیر اب ہمارے لیے بچنا ناممکن ہے، کیونکہ نہ صرف روزگار نہیں ہے، نہ صرف صاف غذا نہیں ہے، ماحول نے بھی جواب دے دیا ہے. آپ کو گھنٹی بج گئی ہے، شدید گھنٹی بجی ہوئی ہے اس وقت، اور اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا نا سوائے ہمارے اپنے. شکریہ. ڈاکٹر عذرا صاحبہ اور ایمن کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے. ایک اور جو ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مجھے نظر آیا کہ چاہے وہ کسی بھی دنیا کے ہوں شہری، انہوں نے اس تنوعات میں کوئی گڑبڑ نہیں کی. اس کی سارا جو مسئلہ، جو چیزیں بنائی گئی ہیں جان بوجھ کے، اور وہ صرف منافع کے لیے، وہ یہ کمپنیاں ہیں، وہ یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، یا کہ یافتہ ممالک ہیں جن کو G7 بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری کارستانی انہی کی وجہ سے ہے، اور انہی کی وجوہات کی بنا پہ جو ہم تیسری دنیا کے ممالک ہیں، یہ سارے موسمیاتی تبدیلی ہو یا بھوک ہو، یہ ہم پہ نافذ کی. بلکہ یہ ہمیں نظر آنا چاہیے. ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یعنی یہ مسئلہ قدرت کا نہیں ہے. اس قدرت کو بگاڑنے والے کون ہیں، ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور ان کے خلاف ہمیں اکٹھے ہو کے مل کے جدوجہد کرنی چاہیے. تو سامعین، اگلے پروگرام کے ساتھ ہم ضرور پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ظہور جویا کو دیجیے. اپنا خیال رکھیے.